وأوحي إلي هذا القرآن منذرة به ومن بلغ اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ سامعین حضرات، یہ احیا ملٹی میڈیا کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ahya.org، یعنی ahya.org۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ہماری یہ زندگی برف کے بلاک کی طرح ہے کہ برف کا بلاک پنگلتا ہے، برف کا مالک اس کی حفاظت کرتا ہے، ٹھنڈی جگہ پر رکھتا ہے، اس کو بوریوں میں لپیٹتا ہے کہ کسی طرح میری یہ برف ضائع نہ ہو، یہ برقرار رہ جائے. لیکن بالآخر برف نے پنگلنا ہے، اس نے پانی بننا ہے. ہماری یہ زندگی بالآخر ختم ہونی ہے. ہماری یہ جوانی بڑھاپے میں اس نے قدم رکھنا ہے. ہم جتنی بھی کوشش کریں کہ جوانی برقرار رہے، داڑھی میں سفید بال آ جائے اسے جتنے مرضی پھاڑ لیں، بالکل سفید ہو جائے تو جتنے مرضی منہ کالے کر لیں، بالآخر ہم نے بوڑھا ہونا ہے. اور بالآخر یہ سٹیج چلتے چلتے ہم نے قبر پر پہنچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہماری زندگی کو جھنجھوڑ رہا ہے. آقا نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے. 70 کے ہندسے کو بہت کم لوگ کراس کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تعلمون ما اعلم، اے دنیا والو، جو علم آخرت اور قبر کے حوالے سے میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، اگر وہی اخبار تمہیں بھی پتہ لگ جائیں تمہارے چہرے سے ہنسی غائب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں قبر کے عذاب کی ایک جھلک دکھا دے. پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر آدم کے بیٹے نے قبر کے عذاب کی ایک جھلک کو دیکھ لیا، اپنے کسی مردے کو قبر میں دفن نہیں کرے گا. بھائیو، ہماری زندگی گزر رہی ہے، قبر کے قریب ہو رہے ہیں، موت اپنا چہرہ کھول کر اپنے جباڑے پھاڑ کر ہمارے طرف بڑھ رہی ہے. بالآخر ہم نے قبر میں جانا ہے، اور یہ قبر ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. پھر حشر کا میدان ہونا ہے، پھر اللہ کی عدالت لگنی ہے، پھر اللہ کے حضور پیشی ہے، پھر اللہ کے ہاں جا کر زندگی کا حساب و کتاب ہے، پھر اللہ کے ہاں گروپنگ ہے. وہاں پر 2 جماعتیں بنیں گی، فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر. ایک جہنم میں جائے گی اور ایک جنت میں جائے گی. کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ کون سی ہے جو جہنم میں جائے گی؟ ہم کس میں ہیں؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
میں نے یہ موت و حیات کا سسٹم یہ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ یہ دیکھ لیا جائے، اس کا علم ہو جائے، یہ بات کھل جائے، ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے اور کون ہے جو اس دنیا کو ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ یہ زندگی ایک پیریڈ ہے یارو، یہ زندگی ایک موقع ہے جس کا ابھی ہمیں شعور نہیں، یا یوں کہیے کہ ابھی ہمیں احساس نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو چیخ کر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ، دنیا میں تو لوگ مولا ماں ڈرایا کرتے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں تھا، ہم کہا کرتے تھے اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کیا ڈٹھا، بابر عیش ٹوس کے عالم دوبارہ نیست، لیکن اب یقین آ گیا، اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، ایک سپلی اور دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا۔ اب ہر وہ بات مانیں گے جو تیرے محمد الرسول اللہ نے بتائی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا اللہ کے امتحان میں سپلیمنٹری ہے؟ کیا اللہ کے ایگزام میں چانس ہے؟ کوئی ایسے ہول کا چانس، کوئی ایک سبجیکٹ کا چانس نہیں۔ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے دو ہی آوازیں آئیں گی، جنت میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ۔ اب یہ جنت اور جہنم کی تفریق کس چیز پر ہوگی؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ہوگا محمد فرق بین الناس۔ اگر کوئی تفریق کریں گے تو وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی زندگی سے فیصلہ کیا جائے گا، اس کو جنت میں بھیج دو۔ کیوں بھیج دو؟ اس کے وہ عقیدے تھے جو محمد الرسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وہ اعمال تھے جو محمد کی شریعت میں تھے، اور اس کو جہنم میں بھیجو۔ کیوں؟ نیک اعمال تو کر کے آیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، جہاد کیا، زکات دی، صدقات دیے، لیکن اس کے عمل پر دنیا نے مہر لگائی۔ اگر نہیں لگائی تو مدینے والے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں ڈنکا چلے گا، وہاں حکومت ہوگی، وہاں نظام چلے گا، وہاں سٹیپ چلے گی، وہاں سائن چلیں گے تو ایک ذات کے ہوں گے، اور وہ ذات ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو، اپنے اعمال پر نگاہوں کو دوڑاؤ، اپنی زندگی کو چیک کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، ذرا دیکھو تو صحیح، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہمارا جہاد، ہماری زکات، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کیا وہی ہیں جو شریعت محمد رسول اللہ میں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کے اعمال صالح ہیں، آپ نیک اعمال والے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی، آپ کے اعمال پر پوری دنیا نے مل کر مہر لگا دی لیکن آقا مدنی نے مہر نہیں لگائی تو یہ اعمال اللہ کے ہاں ترازو میں نہیں تولے جائیں گے۔ آخر وہ کون سی شرطیں ہیں جو کسی عمل کے اندر پائی جائیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دل کو اچھا لگے، یہی سمجھتے ہیں نا جی، اجی نماز ہی پڑھنی ہے پڑھ لو، یہاں ہاتھ باندھو، یہاں باندھو، رفع دین کرو نہ کرو، نماز ہی پڑھنی ہے نا، پڑھ لو، جیسے دل میں آتا ہے پڑھ لو۔ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو اعمال کو اللہ کے ہاں قبول کروا دیتی ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو اعمال کو اللہ کے ہاں مردود ٹھہراتی ہیں؟ موٹر سائیکل کے کتنے ویل ہیں؟ 2۔ ایک ویل پہ چلے گا، ایک ویل نکال دو، دوسرے ویل پہ موٹر سائیکل نہیں چلے گا، اس کے لیے 2 ویل ہیں۔ اگر موٹر سائیکل میں 2 ویل ہے تو یہ گاڑی چلے گی، اور اگر ایک ویل بھی نکال لیا تو گاڑی۔ اسی طرح ہر عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، ہر عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ جس عمل میں یہ 2 چیزیں موجود ہوں وہ عمل آپ کو جنت کے دروازے پر پہنچائے گا، اور جس عمل میں ان 2 شرطوں میں سے ایک بھی ناقص ہوئی یہ عمل آپ کو جہنم کے دروازے پر پہنچائے گا۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو چیزیں عمل کو اللہ کے ہاں قبول کروا رہی ہیں؟ وہ عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے اخلاص،
یہ عمل کس کے لیے ہو, کس کی رضا کے لیے ہو, کس کو راضی کرنے کے لیے ہو. عمل کے اندر اگر رضا اللہ کی ہے پہلی شرط تو یہ عمل قابل قبول ہے, اور اگر عمل میں اللہ کی رضا موجود نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں. تو کیا اللہ کی رضا سے کام چل جائے گا؟ صرف اللہ کی رضا سے کام چل جائے گا؟ ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں مولانا, خالص اللہ کی رضا کے لیے کرواتے ہیں. ہم اصال ثواب کے لیے قرآن بچوں کو پڑھواتے ہیں, درویشوں کو پڑھواتے ہیں, خالص اللہ کی رضا کے لیے. ہم 40 دن کا چلہ لگاتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے. میں تسبیحیں پھیرتا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے. تو کیا یہ ایک شرط موجود ہے؟ پہلی شرط کہ وہ عمل خالصتاً ایک اللہ کے لیے ہو. کیا اب جس عمل کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ وہ عمل کرنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اسی بنیاد کو اور اسی کلمہ کو بیس بنا کر اس نے اپنی زندگی کے اندر اتنے اعمال گھڑ لیے, یہ تیجا ہے, یہ 7واں ہے, یہ 40واں ہے, یہ ناواں ہے, یہ 10واں ہے, یہ برسی ہے, یہ کنڈے ہیں, یہ شبرات کا حلوہ ہے, یہ فلاں حضرت کی 11ویں ہے, یہ فلاں کی سان. اب یہ جتنے اعمال ہیں بنیاد کیا ہے؟ مولانا ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے, اب یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے؟ اب یہ عمل عمل صالح کہلائے گا؟ نہیں. اس کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو اور اس کے ساتھ اس میں شرط ہو کہ وہ عمل مطابق ہو سنت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. جس عمل میں 2 چیزیں ہیں, یہ عمل مقبول ہے, یہ عمل احسن ہے, یہ عمل پیارا ہے, وہ تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو, وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو, شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو پہلی بات, اور ایسے ہو جیسے مدنی سرکار نے کر کے دکھایا. اگر ایسے نہیں, عمل کتنا بڑا ہے, ان 2 میں سے ایک شرط نہیں, تو آؤ صحابہ کی زندگی پہ چلتے ہیں, آؤ احادیث رسول کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے اعمال جن میں ایک شرط تھی اور دوسری نہیں تھی, اللہ کے ہاں قبول. اللہ اکبر. جہنم کو دہکایا جائے گا, سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ شہید فی سبیل اللہ. اللہ شہید کو بلائے گا, آ کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک. اتنی جنگ کی, اتنے معرکے لڑے, اتنا مقابلہ کیا, اتنا جہاد کیا کہ جہاد کرتے کرتے میں خود بھی شہید ہو گیا. اب یہ چھوٹا عمل ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا عمل اعمال کی لسٹ میں اگر کوئی ہے تو وہ یہی جہاد کا عمل ہے. اللہ کیا کہے گا شہید کو؟ کذبت, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے جنگ کی مانتا ہوں, سنت کے مطابق جنگ کی مانتا ہوں, لیکن کیوں کی؟ مقصد کیا تھا؟ تیرے دل میں خیال کیا تھا؟ تیرا مذہب کیا تھا؟ تیرا قول کیا تھا؟ کہ لوگوں کے ہاں چرچا ہو جائے, لوگ کہیں جی بڑا کمانڈر ہے, بڑا مجاہد ہے, جب دیکھو بارڈر پہ ہوتا ہے, بڑی بے جگری سے لڑتا ہے, یہ چرار شریف کا ہیرو ہے, تیرے نام کے چرچے ہو جائیں. فقد قیلا, جس کے لیے جان دی تھی وہ تو دنیا میں ہو چکا. فرشتوں, ہے یہ شہید, وہ شہید جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سیأتی یوم القیامہ, یہ شہید آئے گا, زخم اس کے کھلے ہوئے ہوں گے, خون نکل رہا ہوگا, دمہ لونہ کلون الدم, اس کے لہو کا رنگ جو ہوگا وہ تو سرخ ہوگا, وریحہ, اس کی خوشبو ایسے ہوگی جیسے جنت کی کستوری کی خوشبو ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذهبوا به اذهبوا به الى النار, اس شہید کو پکڑو اور جہنم کے اندر پھینک دو کہ جنگ تو سنت کے مطابق کر کے آیا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کی, لوگوں میں اپنے چرچے کروانے کے لیے کی. تم آؤ, تم کون ہو جی؟ یہ علامہ صاحب ہیں, یہ بہت بڑے علامہ تھے, یہ خطیب تھے, یہ مقرر تھے, یہ داعی تھے. کیا کر کے آیا؟ قرآن پڑھا پڑھایا, سیکھا سکھایا, تقریریں کی, درس دیے, محاضرے دیے. ٹھیک ہے دیے, مانتا ہوں. کیوں دیے؟ تاکہ دنیا میں چرچا ہو جائے جی کیا کہنے ان حضرت کے. تو تیرے دل میں نیت یہ تھی
کہ میرے اس عمل کے دنیا میں چرچے ہو، فقد قیلا، دنیا والوں نے تجھے تعریف کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اذهبوا به الى النار، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا، تو کیا کر کے آیا؟ اللہ تو نے مال دیا اور میں نے تیرے راستے پہ قربان کر دیا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تو نے مال میرے راہ پر میری مخلوق پہ خرچ کیا، کیوں کیا؟ تیرے دل میں میری رضا نہیں تھی، تیرے دل میں یہ خواہش تھی چرچا ہو جائے دنیا کے اندر، جی جیڑا اودے بوئے تے گیا کدی خالی، جو اس کے دروازے پہ کیا خالی نہیں آیا، تیرے نام کے ساتھ سخی کا لقب لگ جائے، لگ گیا، اذهبوا به الى النار، اس سخی کو بھی اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے شہادت کا عمل، کتنا بڑا عمل ہے جہاد کا عمل، کتنا بڑا عمل ہے جنگ کا عمل، لیکن یہ شہید جہنم میں گیا کیونکہ اس کے عمل میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ اس کے مقابلے پر آؤ، حدیث میں آتا ہے ایک شخص جا رہا، راستے میں روک کر پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس بستی میں جا رہا۔ کیوں؟ فلاں بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، فلاں ابن فلاں کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا کاروباری تعلق ہے؟ کہا نہیں۔ رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ رشتہ لینا دینا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ دیکھنا اللہ کی رضا اور غیر رضا کا فرق۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ مواہب ہے اور میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ جواب میں کہتا ہے میں فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری دے کر بھیجا گیا ہوں کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اب تو اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور جس سے اللہ محبت کرے سب سے پہلے جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب بن گیا، تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا۔ جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل تمام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں لو فرشتوں فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، فرشتوں تم سب اس سے محبت کرو۔ فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ یہ زمین پہ چلتے ہوئے گناہ کرتا ہے، وہ رب کے عرش کے پائے پکڑ کے اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ فرق ہے عمل کا۔ شہادت جان کٹوائی، اللہ کی رضا نہیں تھی، جہنم میں گیا، اور 2 قدم چلے، اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کا محبوب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنے صحابہ کو کہہ کر گئے میں تم میں جس چیز سے ڈرتا ہوں، اب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ تم سے دوبارہ بتوں کی پوجا کروائے، لیکن مجھے اگر ڈر ہے تو شرک خفی، اسی ریاکاری کا ڈر ہے جس میں اعمال ہم کرتے ہیں۔ پنکھا مسجد کو دیا، پروں پہ لکھوایا برائے ایصال ثواب حاجی فلان ابن فلان، مولوی صاحب اعلان کرو خان صاحب کا بیٹا آیا مسجد شریف کو 10 روپے دے گیا۔ چاہتے ہو عمل کرو دنیا میں چرچا پاؤ، یا چاہتے ہو عمل کرو آسمانوں میں چرچے کرواؤ، جو چاہے دل میں آئے کر گزرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچے گا، دیکھے گا احد پہاڑ جتنی ایک کھجور جو اس نے اللہ کے راستے میں دی، وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کھجور تو میں نے تیرے راستے میں نہیں دی، اتنا بڑا ڈھیر کھجوروں کا یہ تو میں نے نہیں دیا۔ اللہ کہے گا تو نے آدھی کھجور، کتنی جی؟ توجہ چاہوں گا، آدھی کھجور میرے راستے میں دی تھی، رضا تیری میری مطلوب تھی تجھے، میں نے اس تیرے عمل کی پرورش کی یہاں تک کہ تو آج پہنچا ہے، وہ آدھی کھجور اجر میں احد پہاڑ جتنا بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک بندے نے اللہ کے راستے میں 1 درہم دیا اور ایک بندے نے اللہ کے راستے میں 1,00,000 درہم دیے، لیکن 1 درہم والا اجر میں 1,00,000 سے جیت گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ ایک طرف 1,00,000 درہم ہے اور ایک طرف 1 درہم ہے۔ دیکھو اللہ کی رضا، اگر اخلاص ہو تو رزلٹ کیسے نکلتا ہے۔ کہا جس نے 1 درہم دیا، 1 درہم، اس کے پاس کل کائنات 2 درہم تھی، اس نے آدھی اپنے اللہ کو دے دی، اور جس نے 1,00,000 دیا وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ اللہ کے ہاں کوالٹی چاہیے، شرط یہ ہے آپ کے عمل میں یہ مقصود ہو کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان کرتے ہیں، ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں، سوچتے ہیں میں کیا دوں اللہ کے راستے میں۔ ایک یہودی کے پاس گئے کہ مزدوری کروا لے،
اس نے کہا ابھی تو میرے پاس کوئی مزدوری نہیں، لیکن ہاں اگر تو کرنا چاہتا ہے تو میرے باغ کو کنویں سے پانی نکال کے سیراب کر دے۔ اب یہ صحابی ساری رات کنویں سے پانی نکال رہا ہے، کھجوروں میں ڈال رہا ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک مٹھی کھجور دی۔ کتنی جی؟ ایک مٹھی۔ اس نے آدھی مٹھی لی اپنے بچوں کو دے آیا اور آدھی مٹھی لی محمد الرسول اللہ کو دے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے وحی اتر آئی، کہا اے میرے نبی اس آدھی مٹھی کھجور کو جتنا مالے چندے کا مال آیا ہوا اس کے سب سے اوپر رکھو، کیونکہ یہ ہے تو دیکھنے میں آدھی مٹھی، لیکن اس نے ساری رات محنت کی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ عمل کی پہلی شرط ہے۔ اگر یہ عمل نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو اور اس میں دوسری شرط نہ ہو، تو آؤ مثال سن لو۔ 3 صحابہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا؟ آپ نے کہا روزہ بھی رکھتے، افطار بھی کرتے، بیویوں کے پاس بھی جاتے، ان کے حقوق بھی ادا کرتے، رات کو نمازیں بھی پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے اور سوتے بھی۔ تینوں صحابہ نے کہا اچھی وہ تو صحابہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اتنا عمل کرتے ہیں، ہم تو جب تک ان سے بڑھ کر کچھ نہ کر لیں تو فائدہ۔ ایک صحابی رسول، آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا آج کے بعد میں کبھی افطار، دوسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے؟ کسی اور کا دکھلاوا تو نہیں، ریاکاری تو نہیں، خالص اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعوے کی اور چلے گئے۔ اللہ کے رسول آئے، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ایسی ماں کہ جو اس کو ماں نہ مانے، جو اس کو ماں نہ مانے ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ آقا کو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 3 شاگرد آئے تھے اور یہ باتیں کر کے گئے۔ آپ واپس گئے، ان کو پکڑا اور پوچھا تم نے یہ وعدے کیے، تم نے یہ عہد کیے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو کہنے لگے سنو، میں تم میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا، میں سب سے زیادہ رب کا خوف رکھنے والا، میری بیویاں بھی ہیں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ سنو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے محمد کی سنت کو چھوڑا وہ محمد کی جماعت میں نہ رہا۔ ایک شرط موجود ہے، عمل اللہ کے لیے ہے۔ آج یہی بنیاد، اچھی مولانا کیا حرج ہے اگر کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھ لیا جائے تو حرج ہی کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں۔ ارے تیرا عمل دیکھوں یا محمد کے صحابہ کا عمل دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے لیے عہد کر رہا ہے کہ ساری عمر روزے سے رہوں گا، لیکن محمد نے کہا سن تیرے اندر اخلاص تو موجود ہے، من رغب عن سنتی، یہ عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہے، تیرا یہ عمل تجھے جنت میں لے جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، نبی نے دیکھ کر کہا کیا بات ہے، تم کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ یہ عقیدہ اپنے سامنے رکھنا اجی حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے حدیث میں نہیں، ٹھیک ہے قرآن میں نہیں، لیکن کیا حرج ہے؟ ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، نیت تو صاف ہے، نیت تو بری نہیں۔ اس عقیدے کو سامنے رکھنا اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے جانا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال ہو گیا اور میں 1 سال کے ہر دن روزے سے رہا ہوں، 1 سال سے روزے دار ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں 1 رات ایسی نہیں آئی جس رات کو میں نے بستر پر اپنی پیٹھ کو سکون دیا ہو۔ آقا میں ساری رات رب کے لیے نمازیں پڑھتا رہا۔ کتنے عرصے میں جی؟ 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجد، 1 سال کی رات کی نمازیں۔ نبی کو چاہیے تھا تھپکی دے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، لیکن عمل تو اچھا ہے نا، قرآن ہی پڑھا ہے نا، کھانا رکھ کے گالیاں تو نہیں دی، عمل تو اچھا ہے۔ آقا نے کہا سن، 1 سال کے روزے دار اور نمازی، نہ تیرا 1 روزہ رب نے قبول کیا، نہ تیری رات کی 1 رکعت رب نے قبول کی۔ کانپ گئے صحابی، یا رسول اللہ 1 سال کے روزے، 1 سال کی رات کی عبادتیں؟ ہاں، کیوں؟ تیرا یہ عمل تھا اللہ کے لیے، لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ لوٹاؤ حدیث کی طرف۔
اور اگر سنت کے مطابق ایک روزہ رکھ لیا جائے، کتنا جی؟ ایک روزہ. حدیث کہتی ہے جس نے ایک روزہ اللہ کے لیے سنت کے مطابق رکھا، اس کا چہرہ رب 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا میرے وضو کی طرح، جس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، کتنی رکعتیں جی؟ 1 سال کی عبادت تو نہیں، 2 رکعتیں جس نے نماز پڑھی میری سنت کے مطابق، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. اور یارو فرق سمجھ نہیں آیا؟ ادھر 1 سال کی عبادتیں محمد کی سنت نہیں، جہنم میں گئی، بیکار گئی، فضول گئی، قبول نہ ہوئی، اور ادھر صرف 2 رکعتیں ہیں، محمد کی سنت موجود ہے، تو یہ 2 رکعتیں سابقہ زندگی کے ہر گناہ کو معاف کروا دے. عمل کو چیک کرو، اعمال کو دیکھو کس کے لیے کر رہے ہو، پہلی بات. اور پھر یہ بھی دیکھو اس عمل میں سنت محمد رسول اللہ موجود ہے. کسی کی خواہش، کسی کی تمنا، کسی کا ارادہ، کسی کی سوچ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو محمد کی زبان سے ادا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی حج کا سفر کر رہے ہیں، ایک موقع پر دیکھا کچھ لوگوں نے ایک شخص پہ سایہ کیا ہوا. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ صحابی آپ کا ہے اور گر کر بے ہوش ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا جب یہ مدینے سے چلا تھا، دیکھو سوچ کتنی پیاری ہے، یہی سوچ ہی ہماری بنیاد بنتی ہے نا جی. اسی سوچ کو بنیاد بنا کے حدیث کو چھوڑتے ہیں. جب یہ مدینے سے چلا تھا اس نے عہد کیا تھا، کیا؟ کہ اے اللہ حج کا سفر ہے، میں اس پورے سفر میں سواری نہیں کروں گا، پیدل چلوں گا، پاؤں میں چھالے پڑیں گے، خون نکلے گا، تکلیف آئے گی، صبر کروں گا تو اجر دے گا. نیت اچھی ہے یا بری؟ نیت اچھی ہے. میں پورے سفر میں سائے میں نہیں چلوں گا، دھوپ میں چلوں گا، گرمی لگے گی، پسینے آئیں گے، تکلیف آئے گی، صبر کروں گا تو اجر دے گا. نیت اچھی ہے. کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، بھوک لگے گی، تکلیف آئے گی، صبر کروں گا تو اجر دے گا. اے اللہ کے رسول اس نے یہ عہد کیے اور اب یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. چاہیے تو یہ تھا نبی کو نا ہماری سوچ کے شاباش شاباش تھپکی دو، اس نے بڑا نفس مارا ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد کر. آپ نے کہا اس کو اٹھاؤ اور سنا دو کہ محمد کے دین کا تیرے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیری نیت اچھی ہے لیکن تیری اس نیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میرے نبی نے ایک لشکر کو روانہ کیا، حدیثیں سنتے جاؤ اور اپنے اعمال کو پرکھتے جاؤ. ایک لشکر کو روانہ کیا، حضرت عبداللہ کو لشکر کا امیر بنایا اور کہا جمعے والے دن فجر پڑھ کے روانہ ہو جانا. لشکر روانہ ہو گیا. امیر لشکر نے سوچا کہ میرے پاس جو سواری ہے وہ بڑی تیز رفتار ہے، تو کیا خیال ہے یوں کیا جائے، جہاد کا سفر ہے، پتہ نہیں زندہ بھی آتا ہوں یا نہیں، آج جمعے کا دن ہے تو میں جمعہ پڑھوں اس کے پیچھے جس سے پیارا دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا. کیوں نہ میں جمعہ امام اعظم، امام قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ. لوگوں کو ہمارا امام اعظم پسند نہیں، امام اعظم کو ڈھونڈ کر بغداد سے ڈھونڈ کر لے آئے اور یہ تمہارا امام اعظم ہوگا. اگر دنیا میں دین کا کوئی امام اعظم ہے وہ ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جمعہ میں امام اعظم کے پیچھے پڑ جاؤں، نماز امام اعظم کے پیچھے پڑھوں، خطبہ نبی کا سنوں، مسجد نبوی کی نماز مل جائے. کتنے اجر اکٹھے ہو گئے؟ جمعے کی نماز، نبی کا خطبہ، نبی کی امامت، مسجد نبوی کی نماز، کتنے اجر اکٹھے کر لیے. چاہتے ہیں میں اجر سمیٹ لوں. اللہ اکبر. اور پھر میرے پاس سواری اتنی مضبوط ہے کہ میں بھاگ کر اپنے لشکر والوں کے ساتھ مل جاؤں گا. نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تو دیکھا سامنے حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے. خطبہ روک کر کہا عبداللہ تو گیا نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری کتنی اچھی نیت ہے وہ تو سن لو. میری یہ نیت تھی، میں نے یہ سوچا تھا، میرا یہ ارادہ تھا. آپ نے کہا تیری نیت درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن سن، جو میرا حکم سن کے روانہ ہو گئے، عبداللہ اگر احد پہاڑ سونے کا بنا کے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ان کے اجر کو نہیں پا سکتا جو محمد کی زبان ہلتے ہی روانہ ہو گئے.
اپنی سوچ دین بنا کرتی، اپنی مرضی سے دین بنا کرتا، ہر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے جس عمل میں سنت محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر نہیں ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے تو پھر کبھی بھی وہ عمل مقبول۔ اللہ کے رسول جہاد پر جا رہے، جہاد کا سفر، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہم نے کافروں سے جنگ کرنی ہے اور آج ہم روزے دار ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو کیا خیال ہے اگر افطاری کر لی جائے تاکہ جسم میں کچھ نشاط آ جائے، کچھ قوت آ جائے، تو آپ اجازت دو ہم افطاری کر لیں تاکہ دشمن سے اچھی طرح ٹکر لے سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منگوایا، سواری پر سوار ہوئے اور سب کے سامنے دودھ پی لیا۔ کچھ صحابہ بڑی اچھی صحت والے، انہوں نے سوچا ہائے آج تو نے اپنے پیر کی سوچ کو دین بنا دیا، آج تو نے اپنے حکیم الامت کی سوچ کو دین بنا دیا۔ اور صحابی کی سوچ اگر محمد کے عمل کے خلاف ہو تو دین نہیں بنا کرتی۔ انہوں نے کہا کہ بات تو نبی کی ٹھیک ہے لیکن ہم بڑی قوت والے ہیں، ہماری جسم بڑے مضبوط ہیں، یوں کرتے ہیں ہم افطار نہیں کرتے تاکہ روزہ بھی پورا کر لیں اور جہاد کے اندر بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ سوچ کیسی ہے جناب، سوچ کیسی ہے حضرت؟ بھائی ہم مرنے کے بعد گٹھلیے پر لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے ہیں نا، وہابیوں گالیاں تو نہیں دیتے جو تم کہتے ہو یہ بدعت ہے؟ ہم نے کوئی گٹھلیوں پر گالیاں دی ہیں کسی کو؟ ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، حق ہو کے نعرے مارتے ہیں، پھر گناہ کیوں ہے؟ یہ سوچ کیسی ہے؟ نبی کو اطلاع ہوئی آقا آپ کے ساتھیوں میں کچھ ساتھی ابھی ایسے ہیں جنہوں نے افطاری نہیں کی، عصر کا وقت گزر چکا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، انہوں نے آپ کی افطاری کے باوجود افطاری نہیں کی۔ نبی کو چاہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ بھی اجر کے لیے کر رہے ہیں نا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نا، دوسرے کو چھیڑو نا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کوئی چوری کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، جو جہاں لگا ہے بس۔ امت میں جوڑ پیدا کرو، امت کو توڑو نہیں، امت تو پہلے ہی بڑی ٹوٹی تھی، تھوک سے نہ جوڑو ایلفی سے جوڑو۔ ہائے ہائے، نبی سواری پر چڑھے، کہا سنو جس نے میرے فیصلے کے بعد ابھی تک افطار نہیں کیا یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ امیر معاویہ آئے، یہ حدیث کے قصے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مثال واضح ہے۔ امیر معاویہ آئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے، ہر پتھر کو چوم رہے ہیں۔ ابن عمر نے دیکھا، کہا امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ اتنا عظیم اللہ کا گھر ہے، دل چاہتا ہے اس کے ہر پتھر کو چوموں، دل چاہتا ہے اس کے ہر پتھر کو چوموں۔ ہم بھی چومتے ہیں نا حضرت کی درگاہ کو، حضرت کی جوتیوں کو، حضرت کی قبر کو، ان کے ٹکڑوں کو، ان کے دھومن کو، عرق گلاب سے دھلے ہوئے عرق کو تبرکن گھر لے جاتے ہیں، اور یہ بیت اللہ کو چوم رہے ہیں۔ ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک کرتے رہو، کوئی حرج نہیں۔ کہا سنو میں نے اپنے آقا کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا، نبی نے رکن یمانی کو چھوا اور حجر اسود کو بوسا دیا، اس کے علاوہ کسی پتھر کو میرے نبی نے، تیری نیت ٹھیک ہے لیکن تیرا یہ عمل بدعت قرار پائے گا، اس لیے جو عمل تو کر رہا ہے نیت اچھی ہے، کر اللہ کے لیے رہا ہے، لیکن اس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، اس پر نبی کی مہر نہیں ہے، اس پر نبی کی مہر نہیں ہے۔ اور جس عمل پر نبی کی مہر نہ ہو، ایک مؤذن اذان دینے کے لیے منارے پر چڑھا، اذان دے دی، پھر کہنے لگا اذان بھی سنت کے مطابق دی، نیت بھی اللہ کی رضا۔ اذان دیتے نیچے جھانک کہتے او فلاں نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جا آ جا، اور بھائی تو بھی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا نماز کا ٹائم ہو گیا آ جا۔ اللہ اکبر۔ صحابی ایک دیکھ رہے، نیچے اترا، کہا تیرا یہ عمل بدعت ہے، تیرا یہ عمل جب تو نے حی علی الصلاۃ کہہ دیا تو نے سنت پوری کر دی۔ اذان کے بعد پھر اس طرح کی آوازیں دینا ہمیں نبی نے اگلے دن پھر چڑھا۔ اب اذان دی تو پکارا نہیں، یہ نہیں کہا اب بھائی آ جا، بلکہ منہ نیچے کر کے نا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان ہو گئی۔
نیچے اترا. اس نے پھر کہا تیرا اس طرح آواز نکالنا بدعت ہے کیونکہ تو نے اذان کا مقصد فوت کر دیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی مسجد میں داخل ہوئے. یا ادھر دیکھ لیں یا ادھر دیکھ لیں, دو کشتی کے سوار ہمیشہ درمیان میں گرتے ہیں. مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا کچھ لوگوں نے حلقہ بنایا ہوا, ایک کہتا ہے سبحان اللہ, دوسرا کیا کہتا ہے سبحان اللہ, کہتے ہیں الحمدللہ, کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا جی, اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے, نیت اچھی ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا ذکر, لائٹیں بند کر کے, اندھیرا کر کے, تشہد کی حالت میں بیٹھ کے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ذکر ہو رہا ہے بھائی, لا الہ. یہ کیا ہے؟ یہ الا اللہ. یہ سانس کھینچو, پھر اس سانس کو, اس کی ضرب کو دل پہ مارو, پھر کیا ہوگا؟ آپ کا دل ہی اللہ اللہ کرے گا, پھر دل اللہ اللہ کرے گا. اور لائٹیں بند ہیں ایسے جیسے شہد کی مکھیاں آئی ہوئی اندر. ایک گروپ بیٹھا ہے اس کونے میں, الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ الا اللہ یعنی کوئی الہ نہیں. ایک کہتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ, دوسرا کہتا ہے الا اللہ الا اللہ. کیا ہے یہ؟ لا الہ کوئی الہ نہیں, تو کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے لا الہ اور چپ ہو جائے یہ تو کفر ہے, یہ کوئی الہ نہیں. کہو لا الہ, اس کے ساتھ فوراً کہو الا اللہ. ہم نے نئے نئے طریقے نکال لیے, لیکن اس دور میں ابن مسعود کی موجودگی میں وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, سب کہتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا ابھی تو نبی کا کفن میلا نہیں ہوا, ابھی تو وہ برتن نہیں ٹوٹا جس میں نبی نے کھانا کھایا تھا, ابھی تو وہ صحابہ فوت نہیں ہوئے جنہوں نے نبی کی زندگی پائی تھی. تم نے ابھی سے نبی کے دین میں بدعت کو داخل کر دیا. یہ طریقہ محمد نے ہمیں نہیں سکھایا, اور جو طریقہ محمد کے دین کے خلاف ہوگا وہ دین بن سکتا. آج ہم نے دین کس کو بنایا؟ اپنے اعمال کو دیکھو, اپنے گھروں میں جھانکو, اپنے اعمال کو پرکھو. وہ تیجا, ساتواں, 40واں, ناواں, کنڈے, برسی, برات, شبت, یہ سارے اعمال لاؤ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک عمل جس کے آج کل اسی پہلی حدیث سے اس کا لنک جوڑتے ہوئے کہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, باتیں کڑوی ہیں, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا, میں چندہ مانگنے, روٹی مانگنے, تم سے چندہ نہیں مانگتا, روٹی نہیں مانگتا, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. نبی کے پاس ایک شخص ہے. اپنے اعمال کو دیکھو, دیندارو تم بھی, اور دین سے دور رہنے والوں تم بھی. پرکھیں گے انشاءاللہ اعمال کو, ترازو میں تولیں گے شریعت کی. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے دین کو آج مذاق بنا لیا, دین کو ہم نے یتیم سمجھ لیا. اللہ کی توحید کی ہمارے دل سے قدر و منزلت, برادری ناراض نہ ہو, دوست ناراض نہ ہو, قبیلہ ناراض نہ ہو, رب ہے. ابو طالب نے یہی کہا تھا, اخترت النار علی العار, جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا, ناک کٹوا سکتا. آج ہمارا ناک اتنا لمبا ہو گیا کہ بس اس کے کٹنے کا ڈر رہتا ہے, مولوی صاحب ناک نہ کٹ جائے. دین کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص جنگ کرتا ہے زمین کے لیے, ایک شخص جنگ کرتا ہے وطن کے لیے, ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے, ایک شخص جنگ کرتا ہے قبیلے کی محبت کے لیے. اللہ کے رسول, اللہ کے لیے کون جنگ کر رہا ہے؟ وطن کے لیے لڑنے والا, آزادی کے لیے لڑنے والا, مال غنیمت کے لیے لڑنے والا کون ہے جو اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. وطن کے لیے جنگ کرنے والا, زمین کے لیے جنگ کرنے والا, آزادی کے لیے لڑنے والا, مال غنیمت کے لیے لڑنے والا, چرچے کروانے کے لیے لڑنے والا نہیں, یہ کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا. اللہ کے لیے وہ لڑتا ہے جو اللہ کی توحید کو غالب کرتا ہے, جو اللہ کی توحید کو, جو چرار شریف کو گرا کر, جو حضرت بل کو ڈھا کر, جو ہجویری کے
مزار پر بلڈوزر چلا کر جو اجمیر کو بلڈوز کر کے پھر اعلان کر دے لا الہ الا اللہ، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بری کرنے والا، بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تیری مولویوں سے بڑھ کے مت مری، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ جس نے شرک کے لیے جنگ کی اس کی جنگ جہاد کہلا سکتی؟ اپنی جنگوں کو دیکھ لو، ہمارے ہاں جنگ ہو رہی ہے، نوجوان جا رہے ہیں، ٹریننگیں لے رہے ہیں، نعرہ کیا لگتا ہے؟ گروپ اٹھتا ہے کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان، ایک اٹھتا ہے کشمیر بنے گا ہندوستان، ایک اٹھتا ہے ہمارے لبریشن فرنٹ والے خود مختاری جان سے پیاری، وطن یا کفن، وطن یا موت، تین چیزیں ہیں۔ ایک نے نعرہ لگایا کشمیر بنے گا پاکستان، ایک نے کہا کشمیر بنے گا ہندوستان، تیسرے نے کہا کشمیر بنے گا خود مختار۔ اب اس پہ مناظرے ہو رہے، لڑائیاں ہو رہی، تو منافق ہے جہاد میں نہیں جاتا، تو منافق ہے جہاد میں نہیں جاتا، لوٹاؤ اس عمل کو محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں لے کر آؤ؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑوں کا فیصل کرنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔